الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الأمین الحبیب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک بآواز بلند الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ زیب مسند صدارت عزت مآب حضرت علامہ قاری محمد ابو ہریرہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ پیکر اخلاص و مروت حضرت قبلہ حافظ محمد عمران صاحب اہل علاقہ دیگر بزرگوں دوستوں عزیزوں بحمد اللہ ہم سب مل کر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جمع ہیں اور اپنے اکابرین کے لیے اپنے مرحومین کے لیے اصال ثواب کے لیے جمع ہیں دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارا مل بیٹھنا اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرمائے اور سن کر سنا کر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے برادران گرامی قدر ہر انسان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ میں تقوی اختیار کروں میں پرہیزگاری اختیار کروں اللہ کی بارگاہ میں مجھے زندگی ایسے گزارنی چاہیے کہ میں کائنات کے خالق کو بھی پسند آ جاؤں اور اللہ کی مخلوق کو بھی پسند آ جاؤں میرے بھائی میرے دوستو بہت سے لوگ پچھلے سال انہی صفوں پر انہی چٹائیوں پر قالینوں پر یہاں موجود تھے جو اس سال زیر زمین جا چکے حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ لاکھوں لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تب جاگ جائیں گے میرے بھائیوں سوئے کو جگانا آسان ہوتا ہے لیکن جاگتے کو جگانا مشکل ہوتا ہے موت ہر ایک پر آتی ہے کسی کی زندگی کا ذکر کوئی اللہ کا ولی کرتا ہے کسی کی زندگی کا ذکر کوئی عالم کرتا ہے کسی کی زندگی کا تذکرہ کوئی حافظ قرآن کرتا ہے کسی کی زندگی کا تذکرہ استاد کرتا ہے کسی کی زندگی کو خراج تحسین اس کا پیر پیش کرتا ہے کسی کی زندگی کو خراج تحسین اس کے والدین پیش کرتے ہیں اس پوری دنیا میں صدیق اکبر وہ عظمتوں کے امین ہیں کہ جن کی عظمت کو جن کی رفت کو جن کی صداقت کو جس ذات کو میرا رب ذوالجلال قرآن میں فرما رہا ہے کائنات والو تم تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو
ہو، تم پرہیزگاری اختیار کرنا چاہتے ہو، تم اس راستے پر چلنا چاہتے ہو جو راستہ صدیقین کا راستہ ہے۔ اگر میں کائنات کا خلاق یہ اعلان کروں تو میں رب کہہ رہا ہوں، لوگوں سن لو، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ ایک وہ مرد مومن ہے، ایک وہ صدیق اکبر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صدیق کو متقی نہیں بلکہ ساری کائنات کے متقین کا امام بنا دیا ہے۔ اس لیے اب ان کا مقابلہ کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا۔ صدیق صرف ہماری زبان سے صدیق نہیں بلکہ اللہ کے قرآن سے بھی صدیق اور مصطفیٰ کی فرمان سے بھی صدیق ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان صدیق اکبر۔ دیکھیں آپ کے اس علاقہ میں کافی لوگ موجود ہوں گے جن کے بارے میں آپ یہ بوڑھے لوگ اور بڑے لوگ شہادت دیتے ہوں گے کہ یہ سچا ہے، یہ صدیق ہے۔ کسی کو ہم صدیق کہتے ہیں، کسی کو اس کا پیر صدیق کہتا ہے، کسی کو عالم صدیق کہتا ہے، کسی کو اس کا محلہ صدیق کہتا ہے۔ جب قیامت کی صفیں لگی ہوں گی اس دن اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، فلاں صدیق ہے، فلاں صدیق ہے، فلاں صدیق ہے۔ یوں تو لاکھوں صدیق مل جائیں گے، لاکھوں سچے مل جائیں گے، لیکن ایک صدیق وہ ہے کہ جس کو قیامت کے میدان میں صدیق نہیں بلکہ رب کے قرآن نے بھی صدیق کہا ہے، مصطفیٰ کے فرمان نے بھی صدیق کہا ہے۔ کہا ہم درجنوں کروڑوں میل دور رکھیں گے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ہم انہیں دور رکھیں گے، بچا کے رکھیں گے۔ کس کو؟ جو متقین کے سردار ہیں، بلا تشبیہ و بلا تمثیل وہ ہیں صدیق اکبر۔ بولے کیا ہیں؟ سارے بولیں کیا ہیں؟ بلند آواز سے بولیں کیا ہیں؟ اور برادران گرامی قدر، جناب صدیق اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جان نثار ہیں۔ آپ نے دیکھا دنیا میں لاکھوں واقعات ہوئے، زلزلے آئے، تاریخیں بدلی، کہکشائیں نازل ہوئیں، بارشیں نازل ہوئیں، سیلاب آئے، ہر واقعہ ایک مقرر مدت تک زندہ رہا۔ لیکن میرے دوستو، اے تاریخ تیری کروٹیں صدیق کا نام نہ مٹا سکی، اے تاریخ تیری لاکھوں پہنائیاں صدیق کا نام نہ مٹا سکی، صدیق کے افکار نہ مٹا سکی۔ کیا وجہ ہے آج بھی صدیق کا نام زندہ جاوید ہے؟ جب میں نے تاریخوں کو پڑھا یہی بات ملی، میرے رب العالمین نے مصطفیٰ کو نمونہ بنایا اور صدیق کو مصطفیٰ کا پرتو بنایا۔ لہٰذا جب تک کائنات رہے گی نبی کا بھی نام رہے گا، صدیق کا بھی نام رہے گا۔ کوئی بدبخت کہتا رہے سیدہ کائنات کے بارے میں اگر انہوں نے خطائے اجتہادی پیر مہر علی شاہ کے اقوال سے ثابت کیا تو اس کی مد میں آ کر کوئی یہ بکواس کرتا رہے کہ صدیق اکبر سے بھی خطا ممکن ہے، اس کی زبان تو خطا پر ہو سکتی ہے، نبی کا غلام یار غار کبھی خطا پر ہو سکتا؟ بے دھڑک ہو کر بولے کبھی خطا پر ہو سکتا؟ کیوں؟ اس لیے حضرت صدیق اکبر کے بارے میں دعوت اسلامی کا بھی تازہ جو فتویٰ آیا ہے اس میں بھی سنن ابن ماجہ، نسائی، امام طبرانی، درجنوں کتب احادیث کے اندر موجود ہے کہ جب حضرت
حضرت صدیق اکبر کے پاس کوئی بھی حدیث مصطفیٰ پہنچتی تو حضرت صدیق اکبر اس حدیث کو فوراً قبول نہیں کرتے تھے، بلکہ تحقیق کرتے۔ تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلتا کیا یہ متواترہ حدیث پاک ہے، کیا یہ حضور کا فرمان ہے یا روایت غلط ہے۔ پوری تحقیق کے بعد پھر استدلال کرنے کے بعد پھر ثابت کرتے کہ ہاں میرے نبی کا فرمان ہے۔ ایک طرف آپ نے یہ مسئلہ بھی عموماً سنا ہوگا باغ فدق کے بارے میں، ایک کھجوروں کا باغ تھا جو میرے مصطفیٰ نے اپنی امت کے لیے وقف کر دیا، کیونکہ ایک بات یاد رکھیں، نبی جب دنیا سے جائے تو نبی کی وراثت اس کی جائیداد نہیں ہوتی، نبی کی وراثت اس کا مال نہیں ہوتا، نبی کی وراثت زمینیں اور جائیدادیں نہیں ہوتی، بلکہ نبی کی وراثت اس کا علم ہوتا ہے جو اپنی اولاد میں کنورٹ کر کے جا رہا ہوتا ہے۔ اور بالکل متفق علیہ حدیث جس کو 8 بدری 8 عشرہ مبشرہ صحابہ نے بھی روایت کیا کہ جو نبی چھوڑ کر جاتے ہیں نبی کا ترکہ وراثت مال نہیں ہوتا بلکہ علم ہوتا ہے۔ بولے کیا ہوتا ہے؟ سارے بولے کیا ہوتا ہے؟ حضرت صدیق اکبر اس امت مصطفیٰ پر ایک احسان ہے حضرت صدیق اکبر کے روپ میں۔ کس طرح کہ ہم اپنے روزمرہ کے معاملات میں خیال نہیں کرتے۔ جناب صدیق اکبر کا طرز عمل اور زندگی دیکھیے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گلی کا تنکا اٹھا کر تنکے کو مخاطب کر کے کہنے لگے، اے تنکے تو کتنی موج میں ہے، قیامت والے دن تجھ سے کوئی حساب نہ ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگے، میرے مولا کاش میں ایک تنکا ہوتا، کاش میں گلی کا ایک ککھ ہوتا جس کی وجہ سے مجھ پر حساب و کتاب نہ ہوتا۔ یہ وہ صدیق اکبر ہیں جب زبان کے نیچے 2 پتھر رکھتے ہیں، سوال کیا گیا اے محرم میرا صدیق کیا وجہ ہے منہ میں پتھر رکھتے ہو؟ جواب دیا، دنیا والو ہم تو بے جاز زبان کو استعمال کرتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر دنیا کو بتا رہے ہیں، دنیا والو میں پتھر رکھ کے بتا رہا ہوں، میں نے اس لیے پتھر رکھے ہیں جب بھی بولوں تو مجھے یاد آ جائے۔ ایسے نہیں بولنا، پہلے تولنا ہے پھر بولنا۔ ہم تو حدیث پاک ہے بسا اوقات بندہ مومن کسی بندے کی زبان سے ایسی بات صادر ہوتی ہے، ایسے الفاظ نکلتے ہیں کہ جہنم کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں، اور بسا اوقات ایسے محفوظ اور پیارے الفاظ نکلتے ہیں کہ وہ الفاظ جنت کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس ضمن میں علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں ایک حدیث نقل کی، میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں پچھلی امتوں میں ایک بندہ تھا، اس کی زبان پر ایسے الفاظ جاری ہوئے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر کہنے لگے، مولا تیرے فلاں بندے نے یہ لفظ کہے ہیں، ہم کائنات کی ہر شے کو شمار کر سکتے ہیں، سمندر کے قطرے گن سکتے ہیں، زمین کے ذروں کو گن سکتے ہیں، ہم ہوا کے جھونکوں کو گن سکتے ہیں، لیکن تیرے بندے کی زبان سے ایسے لفظ نکلے ہم اس کا ثواب نہیں لکھ سکتے۔ اب میرا رب تو جانتا تھا، لیکن میرے رب نے کہا فرشتوں بتاؤ کیا اس نے کہا؟ عرض کی یا رب العالمین تیرے بندے نے الفاظ کہے، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہ
وجہک وعظیم سلطانک، اے میرے مولا کائنات میں تجھ سے بڑا عظیم شہنشاہ کوئی نہیں، میرے مولا تجھ سے بڑا سلطان کوئی نہیں۔ جب یہ لفظ پڑھے میرے رب نے کہا اے فرشتوں تم سب بھی مل جاؤ، اس کے لفظوں کا بدلہ نہیں دے سکتے، تم اس کا اجر نہیں لکھ سکتے، جو اس نے پڑھا ہے وہی لفظ ہے، اس کے نام اعمال میں لکھ دو، جب محشر کا دن آئے گا، جب میری ملاقات کرے گا میں اجر خود عطا کر لوں گا۔ یہ الفاظ اس نے پڑھے، پتہ چلا بسا اوقات ایسے لفظ زبان سے صادر ہوتے ہیں کہ وہ جنت کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں، اور بسا اوقات ایسے غلط لفظ نکلتے ہیں منہ سے کہ وہ لفظ جہنم کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے صدیق اکبر کے منہ میں آپ کا پتھر رکھنا اس بات کو واضح کر گیا کہ جب بھی بولیں اچھا بولیں، جب بھی بولیں زبان سے اچھے الفاظ استعمال کریں، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتوں میں بھی ناز ہو۔ ابھی برادر محترم بیان کر رہے تھے کہ صدیق اکبر نے گھر کا مال بھی حضور کے نام پر قربان کر دیا۔ چلیے اسی واقعہ کو پھر دوہرا دیتا ہوں۔ غزوہ تبوک یہ وہ جنگ تھی جس میں صرف حضرت علی کو غزوہ تبوک میں حضور نے لے گئے، باقی سب جنگوں میں ساتھ رکھا۔ حضرت صدیق اکبر غزوہ تبوک کا مقام ہے، موقع ہے، فرمایا مال لاؤ، سب نے اپنا اپنا مال لایا۔ ابھی حضرت عمر نے گھر کا آدھا مال لایا، لیکن کائنات کے غیب دان رسول کی نظریں ابھی دروازے کی جانب ہیں، جیسے میرے مصطفیٰ کسی کا انتظار کر رہے ہوں۔ اتنے میں آنے والا آیا اور اس انداز میں آیا جیسے آنے کا حق ہوتا ہے کہ صدیق اکبر اپنے جسم کے کپڑے بھی اتار کے یار پہ قربان کر کے ٹاٹ کا لباس پہن کر کانٹوں کے بٹن لگا کر تاجدار کائنات کی بارگاہ میں سب کچھ لے کر حاضر ہو جاتے ہیں۔ اب حضور نے پوچھا صدیق بتاؤ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ جناب صدیق اکبر نے ایک ہی جواب دیا، وَأَبْقَيْتُ لَهُمُ اللَّهَ وَرَسُولًا، یا رسول اللہ اگر میں آپ کے جھٹکے انداز میں سمجھانے کے لیے ترجمہ یوں کروں تو بے جا نہیں ہوگا۔ صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے ضمیر کا ترازو اٹھایا، میں نے ضمیر کا ترازو اٹھا کر ایک پلڑے پر میں نے سب کچھ رکھ دیا، ساری دنیا کا مال میں نے ایک پلڑے پر رکھ دیا، یا رسول اللہ دوسرے پلڑے پر میں نے آپ کا فرمان رکھا، اے میرے آقا ساری دنیا کی چیزیں مجھے کم نظر آئیں، آپ کا فرمان مجھے ساری کائنات سے بالا تر نظر آیا۔ اس لیے یا رسول اللہ میں نے تو آپ پر سب کچھ قربان کر دیا، گھر میں چھوڑا صرف اللہ چھوڑا یا اس کا رسول چھوڑا۔ حضرت صدیق اکبر یہ وہی صحابی رسول ہیں جب حضور کا وصال ہو گیا، حضور کا ابھی وجود پاک 32 گھنٹے تک میرے آقا کا وجود پاک چارپائی پر موجود رہا، اور حضرت صدیق اکبر انتہائی سوچ والے، علم والے، فضل والے آدمی تھے کہ جب حضرت علی اور حضرت عمر پریشان تھے، دیکھیں جب کوئی پیارا بچھڑ جائے دل میں دکھ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے۔ حضرت عمر تلوار ننگی لے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ آج اگر کوئی بندہ یہ کہے گا کہ رسول اللہ وصال فرما گئے، عمر اس کا سر تن سے جدا کر کے رکھ دے گا۔ اس حال میں حضور کی امت کو سنبھالا کون دیتا؟ کوئی تو ہوتا سمجھدار جو سنبھالا دیتا۔ اس حال میں حضور کی امت کو سنبھالنے والے جس شخصیت کا نام ہے وہ شخصیت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات گرامی ہے۔ ذرا پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ۔
دیکھیں ایک بات میں آپ سے پہلے عرض کر دوں، مسجد کے اندر ہنسنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور اپنی باتوں کو چھوڑ کر توجہ فرمائیں، تھوڑی دیر کے لیے حدیث اور قرآن سن لیں، یہ آخرت میں کام آئے گا، اور آپ کی زبان سے نکلی سبحان اللہ بھی آپ کے مرحومین کے لیے، جانے والوں کے لیے صالح ثواب ہے۔ اس لیے برائے کرم یہ جو بچے باتیں کر رہے ہیں یا ہنس رہے ہیں، مسجد میں ہنسنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، برائے کرم اس بات سے پرہیز کریں۔ میں عرض کر رہا تھا صدیق اکبر حضور کی امت کو سنبھالا دے رہے تھے، کس انداز میں آپ نے فرمایا کہ آج اے عمر حق ہے موت، آ گئی رسول اللہ کی ذات پر، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضور کا وصال ہو چکا، عمر اپنے آپ کو سنبھالو، ابھی حضور کا وجود پاک 32 گھنٹے چارپائی پر رہا، وجود پاک موجود ہے، ابھی تدفین نہیں ہوئی میرے مصطفیٰ کی۔ اتنے میں مختلف بولیاں بولی جانے لگی، کوئی کہنے لگا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، کوئی کہنے لگا میں نبی ہوں، اسود انسی کہنے لگا میں نبی ہوں، مسیلمہ کذاب کہنے لگا میں نبی ہوں، کوئی کہنے لگا میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، کوئی کہنے لگا میں نبی ہوں، کوئی کہنے لگا ہم 5 نہیں بلکہ 3 نمازیں پڑھیں گے، کوئی کہنے لگا ہم 2 نمازیں پڑھیں گے، کوئی کہنے لگا ہم اپنی مرضی سے دین نافذ کریں گے، کوئی کہنے لگا شراب حلال ہے، قربان جاؤں صدیق کی عظمت اور عفت پر، اس دین کے سپاہی کی عظمت پر میری لاکھوں زندگیاں قربان۔ حضرت صدیق اکبر بولے، آپ نے فرمایا لوگو خبردار جو رسول اللہ کے دور میں شریعت مصطفیٰ میرے مصطفیٰ چھوڑ کر گئے ہیں، آج اگر کوئی دنیا دار ایک قدم بھی آگے بڑھے گا، صدیق اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ صدیق اکبر نے کہا جو حضور شریعت دے کر گئے اب اس پر سب کار بند رہیں گے، نمازیں 5، زکوٰۃ کی ادائیگی، سن لو نبی کا غلام خلیفہ بلا فصل صدیق اعلان کر رہا ہے کہ جو نبی کے دور میں زکوٰۃ کے لیے اونٹ لاتا تھا اور اونٹ باندھنے کے لیے رسی لاتا تھا، آج اگر وہ رسی بھی نہیں لائے گا تو صدیق اس کے خلاف بھی جہاد کرے گا۔ یہ ہے خلیفہ بلا فصل، اور حضور کی ظاہری زندگی میں 17 نمازیں نبی کے مصلی پر صدیق اکبر نے پڑھائیں۔ میرے نبی نے خود فرمایا مرو ابا بکرن ان یصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ پتہ چلا معلوم یہ ہوتا تھا کہ بعد میں آنے والے اختلاف کو مصطفیٰ ختم کرنے کے لیے کائنات کے سامنے صحابہ کا امام صدیق کو بنا کر ابھی مسجد نبوی کے اندر پہلی رکعت شروع ہوئی تھی، صدیق مصلی امامت پر، نبی کے صحابہ صدیق اکبر کے پیچھے تھے، اتنے میں تاجدار کائنات گھر میں سے آئے، حجرہ مبارک کی چک ہٹی، حضور کے گھر کا پردہ سرکا، حضور تشریف لائے، صحابہ کرام نبی کے چہرے میں اتنے گم ہو گئے، اتنے مست ہو گئے، اتنے الست ہو گئے، نہ اپنی آپ کی فکر، نہ تن کی فکر، نہ من کی فکر، کعبہ بیت اللہ سے اپنا وجود پاک اور چہرہ پھیر کر رسول اللہ کے حسن میں گم ہو گئے، نبی کے چہرے کی دید میں گم ہو گئے۔ کسی نے کہا صحابہ نماز ٹوٹ جائے گی، صحابہ نے کہا نمازیں جو قضا ہوں وہ پھر ادا ہوں، بھلا نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں۔ پتہ چلا حالت نماز میں اگر نبی کا چہرہ دیکھنے سے نماز ٹوٹتی تو نبی فرماتے صحابہ تم نے توڑ دی نماز، دیکھو منہ کعبے کی طرف تھا، تم نے توڑ دی نماز۔ کسی روایت سے ثابت نہیں، میرے مصطفیٰ نے ایک ہی بات کی، فرمایا صحابہ ٹوٹی نہیں ہے نماز، جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے پھر ادا کر لو۔ پتہ چلا حالت نماز میں چہرے مصطفیٰ دیکھنے سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے، بلکہ ٹوٹی ہوئی نماز بھی کامل ہو جایا کرتی ہے۔ ایک ان کی نماز ہے کہ جو کہتے ہیں نماز میں نبی کا خیال آئے تو ٹوٹ جاتی ہے، جہاں صرف قبلہ نہیں بدلا، حضور کے چہرے میں گم بھی ہو گئے، حضور کی دید میں گم بھی ہو گئے، لیکن ٹوٹی نہیں۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ نبی کا خیال آ جائے، نبی کا
تذکرہ ہو اور کسی کے بھاگ جاگ جائیں، کبھی خواب میں رسول اللہ تشریف لائیں یا حالت نماز میں ہو تو حضور کا چہرے بے نقاب آنکھوں کے سامنے آ جائے تو فرمایا تمہیں رسول اللہ بلائیں تو اللہ کی نماز چھوڑ کر مصطفیٰ کے قدموں پر حاضر ہو جاؤ۔ اس لیے شریعت مصطفیٰ کا یہ فتویٰ ہے کہ حضور کی چہرے کی دید لاکھوں نمازوں سے افضل ہے، کروڑوں نمازوں سے افضل ہے۔ صدیق اکبر حضور کے چہرے میں اس قدر گم تھے، حضور کی ذات میں اس قدر فنا تھے کہ صدیق چل رہے ہوتے یوں پتہ چلتا جیسے مصطفیٰ چل رہے ہیں، صدیق بول رہے ہوتے یوں پتہ چلتا جیسے مصطفیٰ بول رہے ہیں۔ صدیق اکبر نبی کے وہ بزرگ صحابہ ہیں جب نبی نے آخری موقع پر حج کے موقع پر فرمایا لوگو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، لوگوں آج دین مکمل ہو گیا۔ سارے صحابہ خوش تھے، نمازیں آ گئیں، روزے، حج، زکوٰۃ، فرضیت اور احکام شریعت مکمل ہو گئے، سارے خوش تھے۔ واحد صدیق اکبر تھے جن کے آنکھوں میں آنسو تھے، جن کی آنکھوں میں روانی تھی۔ کسی نے کہا صدیق کیوں رو رہے ہو؟ صدیق اکبر نے کہا جانتے نہیں ہو کہ رسول اللہ نے فرمایا دین مکمل ہو گیا، تم اس بات پر خوش ہو؟ میں سوچ رہا ہوں کہ حضور کا یہ فرمانا اس کی گہرائی میں جاؤ تو معنی یہ ہے، حضور فرما رہے ہیں دین مکمل ہو گیا، اب اس دھرتی پر رسول اللہ کا وجود پاک نظر نہیں آئے گا، رسول اللہ وصال فرما جائیں گے۔ اس قدر دور رس فکر رکھنے والے صدیق اکبر، آپ کی عظمت اور رفت کون نہیں جانتا؟ کوئی اپنی گندی زبان سے اگر صدیق اکبر کا آپ کے خلاف بھونکتا رہے وہ جہنم کا ایندھن تو ہو سکتا ہے۔ میں نے جمعہ پر بھی عرض کیا، آخر میں یہ حدیث کر دوں، حضور نے فرمایا اگر کوئی بندہ 70 نبیوں جتنی نیکیاں لائے اور دل میں بغض صدیق اکبر ہو، فرمایا جنت اس پر حرام کر دی جائے۔ بولو جنت اس پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت صدیق اکبر، شان مصطفیٰ۔ جب نعرہ خلافت ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے حق چار یار، یہ خلفائے راشدین ہے، یہ نعرہ جب لگایا جائے تو زندہ باد نہیں، ٹھیک ہے زندہ باد بھی لیکن حق چار یار۔ کیا کہنا ہے؟ جناب صدیق اکبر حضور کی ذات میں اس قدر فنا تھے کہ شاعر کہتا ہے لوگوں لگ گئی چوٹ محبت والی تے عشق نشے وچ آیا تے تن من دی رہی ہوش نہ کوئی، ایسا عشق نے تیر چلایا۔ حضرت صدیق اکبر وہ فنا فی الرسول تھے کہ نبی کے بعد نبی کے مصلی کا وارث صدیق اکبر ہے۔ آخر میں تو یہی آپ کے سامنے موازنہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں علی دا پہلا نمبر، حضرت علی پہلے خلیفہ تھے، تو یہ قرآن اور حدیث کی نص بتا رہی ہے کہ پہلے خلیفہ نبی کی ظاہری زندگی سے بھی ثابت صدیق اکبر ہیں۔ دیکھیں وما ارسلنا کا اس لفظ نے مسئلہ حل کر دیا، کہا نبی کو بھیجنے والی خدا کی ذات ہے، نبی کو بھیجنے والی سارے بولو کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے جس نے بھیجا۔ میں پہلے بھی یہ مثال آپ کے سامنے عرض کر چکا، ایک اپنے طالب علم کو میں بھیجتا ہوں جاؤ چوک میں وہاں یہ کام کر کے آؤ، وہاں جا کے یہ کہے گا مجھے قاری صاحب نے بھیجا، وہاں بات یہ کرے
گا، کام یہ کرے گا، عمل اس کا ہوگا، ذمہ داری بھیجنے والے کی ہوگی۔ کوئی غلطی کرے گا وہ مجھے کہے گا قاری صاحب آپ کے شاگرد نے یہ غلطی کی۔ پتہ چلا بھیجنے والا تو ذمہ دار ہوتا ہے۔ جب اللہ نے کہا ارسلناکا، بھیجا میں نے، اب بھیجا اللہ نے، بس آخری لفظوں میں فرق واضح ہو جائے گا۔ بھیجا کس نے؟ سارے بولو کس نے؟ اللہ نے۔ اب نبی آئے دنیا میں، نبی آ کر دنیا میں اگر نبی دنیا میں آ کر خود دولہا بن کر بارات لے کر صدیق کے گھر میں چلے جائیں تو یہ بھیجنے والی کی ذمہ داری ہوگی، اور اپنے گھر میں سیدہ کائنات کے لیے علی کی بارات منگوا لیں تو یہ بھی ذمہ داری خدا کی ہوگی۔ ارے وہ نبی اپنا لعاب حضرت مولا علی کی آنکھ کو دیں تو خدا کی مرضی، وہی مصطفیٰ کریم اپنا لعاب صدیق کی ایڑی کو دیں تب بھی میرے رب کی مرضی ہوگی۔ ارے وہ نبی حضرت علی کو جب کعبہ بیت اللہ میں بت توڑنے کا موقع آیا تو حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرے کندھے پر سوار ہوں۔ اب سنیے نبی کا جواب کیا تھا۔ نبی نے فرمایا صدیق نبوت دا پار چالوے گا، نبوت کا وزن اٹھا لو گے۔ اب نبی حضرت علی کے کندھے پر سوار نہیں ہوئے، علی کو اپنے کندھے پر سوار کر کے اٹھا کے کہا کعبے کے بت توڑو، ادھر ایک غار ثور ہے، ارے لاکھوں سفر قربان اس ایک سفر پر جو رسول اللہ کی معیت میں صدیق کر رہا تھا، بٹھایا ان کو کندھوں پر اور غار ثور تک پہنچا۔ ارے غار ثور تک صدیق چل رہے ہیں، ایک حاجی بھی، ایک نمازی بھی، ایک مومن بھی، ہر مسلک کا بندہ ایک لکڑی کو چوم رہا ہے۔ میں نے کہا کیوں چومتے ہو؟ کہا اس لیے، میں نے کہا چومنا ہے تو میں تمہیں اچھی لکڑی لا کر دیتا ہوں۔ جواب آئے گا مولانا صاحب وہ لکڑی اچھی ہو کر تیرے گھر کا صوفہ یا میز بنا ہے، یہ لکڑی جیسی بھی ہے یہ قرآن کی سواری بن گئی ہے، یہ قرآن کا رحل بن چکا ہے۔ ارے جس پر قرآن ہو اس کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا، کائنات کا ہر بندہ اسے چوم رہا ہے۔ خود اندازہ لگاؤ جس پر قرآن ہو اس لکڑی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، تو میرے نبی کی ذات وہ ذات ہے جو صاحب قرآن ہے، صدیق اکبر کے کندھے پر سوار ہو گئے۔ خود اندازہ لگاؤ جس پر قرآن سوار ہے مقام اس کا بھی کم نہیں ہے، اور جس پر صاحب قرآن سوار ہے مقام اس کا بھی کم نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے امین ہیں، جسے جو چاہیں دیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ رفت، یہ عظمت، یہ بلندی میں نے نہیں دی، آپ نے نہیں دی، بلکہ میرے مصطفیٰ کی زبان نے دی ہے۔ میرے بھائیو آخر میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور موت بھی حضور کی محبت میں عطا فرمائے۔ فرمائش کی تھی ایک بھائی نے کہ شعر سنائے جو آپ نے ایک جمعے پر پڑھا تھا سرائکی شعر، تو وہ آخر میں پیش کر کے اجازت چاہوں گا کہ جب حضرت صدیق اکبر نے غار میں اپنے تن کے کپڑے بھی اپنے یار پر قربان کر دیے، حضور پر قربان کر دیے، سوراخ بند کر دیے غار کے، تو پھر یہاں پر شاعر نے کہا کہ ہر میل کو ویکھ کے تھک تھیندی متا مل پوے ہاں کئی میل دے وچ، او نہیں ملدا ادا ذکر تہے، او نہیں ملدا ادا ذکر تہے، دل رج پاوندا ای کھیل دے وچ، اور ادا ذکر لواں ادا نام جپاں ہر دم اویل سویل دے وچ، دلشاد ہن تن تے ترے لیریں او بھی دے آئی ہاں جو ویل دے وچ۔ حضور کے نام پر صدیق اکبر نے سب کچھ قربان کر دیا۔ اب اللہ نے قرآن میں سرٹیفکیٹ دیا، سند دی، کہا دنیا کے سارے متقین سن لو صدیق اکبر سب متقیوں کے سردار ہیں۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، یہ وہ صدیق ہیں کہ جو اپنے گھر کا مال، اپنی وجود کو، اپنے مال کو، اپنے معاشر اور ماحول کو پاک کرنے کے لیے صدیق اللہ کی بارگاہ میں دیتے ہیں۔ اور قاری صاحب یہ علماء نے لکھا
کتابوں میں کہ کتنی دفعہ حضرت صدیق اکبر کو قحافہ نے کہا، آپ کا سکا باپ تھا قحافہ، کافر تھا، اس نے کہا صدیق کبھی حضرت بلال کو آزاد کرواتے ہو آدھا کلو سونا دے کر، کبھی درہم و دینار دے کر غلاموں کو آزاد کروانا، یہ تیری شان کی بات نہیں ہے، تو سرداروں کے گھر میں پیدا ہوگا، سرداروں والی بات کر، کسی بہادر پہلوان کو آزاد کروا، کل جنگ کے وقت تیرے کام بھی آئے گا۔ تو صدیق اکبر کی آنکھوں میں جذبات کے ملے جلے آنسو بھی آئے اور فرمایا قحافہ میرے باپ سن لے، صدیق کوئی بھی عمل اپنی ذات کے لیے نہیں کرتا، جب بھی کوئی عمل کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ یہ وہ صدیق اکبر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور عشق صدیق اکبر اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے، اور مر تو ایک دن جانا ہے، جو بندہ صدیق اکبر سے بغض رکھے اس کا آخر میں ایک ہی علاج میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں، دو کام ہیں، یا دنیا میں مر جانا چاہیے یا صدیق کا نام لینا چاہیے، کیونکہ جب تک زندہ ہے صدیق کا نام تو سننا پڑے گا۔ صدیق اکبر وہ ہیں جو زمین پر بھی صدیق، آسمان پر بھی صدیق، یار زندہ صحبت باقی، کبھی پھر بیٹھے تو باتیں ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کی محبت اور غلامی میں زندگی، اسی حال میں موت عطا فرمائے۔ اصال ثواب کے لیے دعا ہوگی، تمام ماں باپ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر درود پاک پڑھ کے آپ ملک کریں، اس کے بعد دعا ہوگی انشاءاللہ۔ اب آپ کھڑے ہو جائیں، ایک شعر سلام کا ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی، 7 سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیں۔